یہ تو ہم نے کہیں قرآن میں نہیں پڑھا تھا، ہم نے تو حدیث میں یہ پڑھا ہے میرے دوستو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بیعت عقبہ ثانیہ فرما رہے تھے، لوگ آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے تھے، کوئی 72-73 افراد تھے، مدینہ منورہ سے آئے ہوئے تھے، حضور کے ہاتھ پہ اسلام کی وفاداری کی بیعت کر رہے تھے۔ تو یہ نظارہ کچھ لوگوں کو برا لگا، دیکھ لیا کچھ لوگوں نے، تو ایک شیطان خبیث انسان پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑا ہو کے اس نے کہا، اے اہل مکہ، اے اہل مکہ، آج میری بات سن لو، یہ جو 70-72 آدمی بیعت کر کے جا رہے ہیں، اگر یہ بیعت کر کے زندہ چلے گئے تو تمہاری خیر نہیں ہے، میری بات غور سے سن لو، ان لوگوں کو زندہ نہ جانے دو، ان پہ حملہ کر دو، یہ سب تمہارے خلاف سازش ہو رہی ہے، تم یہ دیکھ لینا، یہ دیکھنے میں 70-72 نظر آتے ہیں، کل یہ ہزاروں میں ہوں گے اور تمہارے لیے موت کا پیغام بنیں گے، ابھی سے سوچ لو۔ وہ پہاڑ کی چوٹی پہ چیختا رہا کھڑا ہو کہ پورے اہل مکہ کو وہ بیدار کرتا رہا۔ ادھر اہل مدینہ جو حضور کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے تھے، انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، اس شخص کو مزہ نہ چکھا دیں۔ اہل مکہ نے اب تک غریب مسلمانوں پہ، کمزور مسلمانوں پہ ہاتھ اٹھایا ہے، ان پہ تشدد کیا ہے، ظلم کیا ہے، انہیں قتل کیا ہے، ان کا کبھی ہم سے واسطہ نہیں پڑا تھا، آپ ذرا اجازت دیں ہم ان کو اپنی تلوار کی جوہر دکھا دیں، پہلے اس شخص کو اور پھر اس کے سارے ساتھیوں کو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ دیکھو، اس آواز کو تم نہ سنو، یہ تم نے نہیں سنی، یہ آواز تمہارے لیے نہیں ہے، یہ شیطان کی پکار ہے اپنی اولاد کے لیے، تمہارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، اور ہم ابتدا نہیں کریں گے، مجھے ابھی تلوار میان سے نکالنے کی اجازت نہیں ملی ہے، میں ان کے خلاف جنگ نہیں کروں گا۔ عزیزان گرامی، کوئی بچوں کی کھیل نہیں ہے کہ 13 سال تک صرف زیادتی برداشت کی جائے، گالی سنی جائے، گالی کا جواب گالی سے نہ دیا جائے، زیادتی سہی جائے، اور عمر فاروق جیسا بھی جب آ جائے میدان میں تو اس کی تلوار بھی جو میان سے باہر نکلی ہوئی تھی میان کے اندر چلی جائے، کہ عمر فاروق ابھی لڑنے کی اجازت نہیں ہے، جب اجازت ہوگی تو تمہاری تلوار کی جوہر دیکھ لیں گے، تلوار کو میان کے اندر کر دو۔ اللہ نے اجازت نہیں دی ہے ابھی۔ یار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اجازت نہیں تھی دین کی تبلیغ کرتے ہوئے کسی پر ہاتھ اٹھانے کی، تلوار چلانے کی، بعد میں کہیں جا کے حکم آیا اذن للذین، جہاد کی اجازت ملی بڑی مشکل سے، وہ بھی بہت جھگڑا کیا، دعائیں مانگی، حضور کے چچا جو غزوہ احد میں شہید ہو گئے، حضرت حمزہ، وہ بار بار کہتے تھے کہ یا رسول اللہ، اس قدر برداشت کرتے چلے جائیں ہم پہ اتنا ظلم ہوتا چلا جائے، وہ وہاں سے چلے، مکے سے آئیں، 300 میل کے فاصلے پر آئیں، ہمارے مویشی، ہمارے جانور اٹھا کے چلے جائیں، ہمارے گھر والوں کو اٹھا کے چلے جائیں، اور آپ ان کے خلاف ابھی کوئی کارروائی کرنے کو تیار نہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں تو اللہ کے حکم کا پابند ہوں۔ وہ غصہ تو مجھے بھی آتا، جی تو میرا بھی یہ چاہتا ہے کہ ہم بھی ان کے جا کے سارے جانور اٹھا لیں، ان کا کوئی قافلہ یہاں سے خیریت سے نہ گزرنے دیں، لیکن
اللہ کا حکم نہیں ہے، اللہ کی اجازت نہیں ہے، اس لیے ہر زیادتی کو ہم برداشت کریں گے۔ اور دوستو ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، دین جب بھی پھیلا ہے زیادتی کرنے سے نہیں پھیلا ہے، زیادتی برداشت کرنے سے پھیلا ہے۔ دین جب بھی پھیلا ہے محبت کے راستے سے پھیلا ہے، تلوار کے راستے سے دین کبھی نہیں پھیلا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے علم میں ہوگا 83 جنگیں آپ نے لڑی ہیں، 83۔ ان 83 جنگوں میں کل جو کیجویلٹیز ہوئی ہیں دونوں طرف سے، ان کے نام لکھے ہوئے ہیں، رجسٹرڈ ہیں ان کے نام، دونوں طرف سے، مسلمانوں سے بھی کفار کی طرف سے جو مقتولین ہیں، جو قتل ہوئے ہیں، ان کی تعداد 536۔ تو یار 536 ہمارے پتنگ بازی میں مارے جاتے ہیں ہر سال۔ اتنے تو روزانہ ہم سڑکوں میں ویسے ہی مر جاتے ہیں، دیر ہی نہیں لگتی۔ رات میں ہاسپٹل میں گیا تو اچانک جانا پڑ گیا، تو پتہ چلا کہ ایک نوجوان کو گولی لگ گئی۔ کس نے ماری کوئی پتہ نہیں، بیچارہ رکشے پہ آ رہا تھا اور کہیں سے گولی آئی، اس کو لگ گئی۔ تو گولی کیا ہوئی؟ ایک ہوا کا جھونکا ہو گیا، جس کو چاہے لگ جائے۔ تو عزیزان گرامی 536 آدمی دونوں طرف سے 83 جنگوں میں، اور ان جنگوں میں 10 لاکھ مربع میل علاقہ انیکس ہو گیا۔ 10 لاکھ مربع میل علاقہ، اور کسی جنگ میں بھی کسی علاقے پہ زبردستی قبضہ نہیں کیا۔ فتح مکہ کیا ہے، آپ دیکھ لیں، آپ کو قیمت عرض کر چکا ہوں۔ 10,000 آدمی گئے تھے حضور کے ساتھ، جیسے توریت میں لکھا ہوا ہے کہ 10,000 مقدس جانیں آئیں گی۔ 10,000 کے 10,000 واپس چلے گئے۔ ایک شخص کو بھی آپ نے مکہ مکرمہ میں اپنا گورنر، پولیٹیکل ایجنٹ، کوئی افسر، کوئی جج، کسی کو بھی نہیں لگایا۔ کوئی جائیداد واپس نہیں لی، جو لوگوں نے چھینی ہوئی تھی ساری چھوڑ چھاڑ کے ویسے ہی واپس چلے گئے۔ یہ مکہ فتح ہو گیا۔ او بھئی کیا فتح کر کے آئے ہو؟ 1 انچ زمین تو تم نے لی نہیں، 1 درہم اور 1 دینار تو تم نے ان سے لیا نہیں۔ وہ زمینیں جو تم سے وہ چھین چکے تھے، مخالفانہ قبضہ کی بیٹھے تھے، وہ بھی ان کو دے دی تم نے۔ چھوڑو یار، انہی کے پاس رہنے دو۔ تو کس چیز کو فتح کر کے آ رہے ہو؟ لوگوں کے دل فتح کیے۔ اور آپ دیکھیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دل فتح کرنے کی بات کا آپ اندازہ کریں کہ فتح مکہ کے فوراً بعد غزوہ حنین ہے، اور غزوہ حنین میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک خچر پہ سوار تھے، اور آپ کے خچر کی باگ پکڑی ہوئی تھی ابو سفیان نے۔ یہ ابو سفیان حضور کا سسر نہیں، ہند کا خاوند نہیں، یہ ابو سفیان حضور کا چچا زاد بھائی، جو آخر وقت تک حضور کا مخالف رہا ہے۔ صرف فتح مکہ میں آ کے اس نے اسلام قبول کیا۔ اب اسلام قبول کر لیا ہے تو اس کی عقیدت کا حال دیکھیں کہ سامنے سے جو تیروں کی بوچھاڑ آئی ہے، تو صحابہ کرام، ایک فطری چیز ہوتی ہے، سامنے سے تیروں کی بوچھاڑ آ جائے، گولیوں کی بوچھاڑ آ جائے تو چند قدم آدمی پیچھے کو ہٹ جاتا ہے۔ ایک فطری چیز ہے، اس کا کوئی بزدلی سے تعلق نہیں ہے، انسانی فطرت ہے۔ وہ کوئی تھوڑا سا، کوئی اوٹ، کوئی سہارا، کوئی چھپنے کی جگہ وہ ڈھونڈتا ہے۔ اب سامنے سے 4-5 ہزار کا لشکر پہاڑوں میں چھپا ہوا ہے، اور 4-5 ہزار تیر آ جائیں تو آدمی کو ہلنا پڑتا ہے۔ پیچھے ہٹ گئے، سارے کے سارے ہٹ گئے، بڑے بڑے صحابہ ہٹ گئے۔
ابو بکر صدیق، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی، سیدنا علی، یہ حضرات بھی پیچھے کو ہٹ گئے، اور صرف ایک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور آپ کا خچر اور ابو سفیان۔ حضور تھے اور ابو سفیان تھے، یہ دونوں ایک قدم بھی پیچھے سے نہیں تھے۔ شاید ابو سفیان بھی پیچھے کو ہٹ جاتے، لیکن جس شخص کی سواری کی بھاگ پکڑی ہوئی تھی، جان دینا قبول کیا کہ ان میں پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ یہی وہ موقع ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خچر سے نیچے اترے اور آپ نے وہ مٹھی پکڑ کے زمین سے ان کی طرف پھینکی، اور اسی موقع پہ آپ نے وہ مشہور رجز انا النبی لا کذب، میں نبی ہوں، جھوٹا انسان نہیں ہوں، تیروں کی بوچھاڑ سے میرا نہیں کچھ بگڑتا، انا ابن عبد المطلب، اور خاندانی انسان ہوں، جنگجو دادا کا بیٹا ہوں میں، عبد المطلب کا، مذاق نہیں ہے۔ اور اس وقت آپ نے پھر صحابہ کو پکارا، سیدنا عباس سے کہا، سیدنا عباس نے صحابہ کو بولا کہ حضور کو پیچھے ہٹ چھوڑ کے تم پیچھے کہاں آ گئے ہو؟ تمام صحابہ لپکے۔ لیکن یہ دلوں کی فتح ہوتی ہے دوستو، کہ اسلام قبول کیے ابھی چند دن ہی ہوئے ہیں اور وفاداری اتنی ہے کہ حضور کے ساتھ جان دینے کو تیار ہے۔ تو عزیزان گرامی، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہمیں کچھ سبق وفا کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سیکھنا چاہیے، اور ہر وہ چیز، خواہ وہ تاریخ ہو، خواہ وہ کوئی فلسفیانہ بحث ہو، خواہ وہ کوئی بھی پیچیدہ علمی تحقیق ہو، کوئی بھی چیز ہو، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہماری وفاداری کے راستے میں حائل ہو جائے اور نتیجتاً پھر وحدت امت کو خطرے میں ڈال دے، پارا پارا کر دے، وہ کوئی بڑے سے بڑا علمی موضوع ہو، علمی تحقیق ہو، وہ تاریخی حقائق ہوں، بعض اوقات تاریخی حقائق ہیں، ایسی تیسی ایسے حقائق کی، میرے حبیب کی جوتیوں پہ قربان تمہارے یہ حقائق،